بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو قرآن حکیم میں سابقہ انبیاء کرام کی پرنور اور درخشاں زندگیوں کے بیسیوں قصے مذکور ہیں، جن کا ہر پہلو رشد و ہدایت کے انوار برسا رہا ہے، لیکن احسن القصص کے لقب سے صرف یوسف علیہ السلام کی داستان حیات کو ہی نوازا گیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے تکمیل انسانیت کی منزل رفیع کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس کے سارے پیچ و خم، نشیب و فراز، پیش آنے والی دشواریاں، منزل سے دل برداشتہ کر دینے والے سنگین مرحلے، منزل سے غافل کر دینے والے حسین و جمیل مناظر اور دل موہ لینے والی دلچسپیوں کو اتنی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی ابہام کی گنجائش تک نہیں رہتی۔ پھر اگر اس کٹھن اور طویل راہ کو طے کرنے کے لیے مسافر کو جس صبر، عزم، توکل، تقویٰ اور اعلیٰ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی اتنے دل نشیں اور مؤثر پیرائے میں کیا گیا ہے کہ اگر انسان فطرت سعید اور قلب سلیم کی نعمت سے محروم نہ ہو تو وہ اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ انسان طوفانوں سے کھیلتا، بپری ہوئی لہروں سے آنکھ مچولی کرتا، ہلاکت انگیز گردابوں کا منہ چڑھاتا، چٹانوں سے کبھی ٹکراتا، کبھی دامن بچاتا ہوا ساحل مراد کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ خود ہی انصاف کیجئے نا، آپ خود ہی انصاف فرمائیے کہ جس ذات اقدس و اطہر کی داستان حیات کا دامن ایسے انمول حقائق سے لبریز ہو، اگر اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اور اگر قرآن اسے احسن القصص نہ کہے تو اور کون کہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان کنعان کے ایک علاقے میں رہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر تعداد میں بیٹے عطا کیے جو خوبرو بھی ہیں، دراز قامت بھی ہیں، صحت مند اور بڑے جفاکش ہیں۔ آخری عمر میں حضرت یعقوب کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جو اس نورعنائی کا ایسا حسین و جمیل پیکر ہے جس سے حسین پیکر چشم فلک نے اس وقت تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ جمال سوری کو حسن معنوی نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس سپوت کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ یہ طفل جیسے جیسے زندگی کے مرحلے طے کرتا جا رہا ہے، ہونہاری کے آثار ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نجابت و شرافت کا رنگ دن بدن نکھرتا جا رہا ہے۔ بڑے بھائیوں کے دل میں حسد کی چنگاریاں سلگنے لگی ہیں۔ 10-12 سال کا یہ بچہ ایک رات خواب دیکھتا ہے۔ ہاں، یہ یوسف علیہ السلام جس نے خواب دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح اس کا ذکر اپنے بابا یعقوب علیہ السلام سے کر دیتے ہیں۔ آپ اس خواب کے آئینہ میں اپنے نور نظر کے درخشاں اور تابندہ مستقبل کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ گویا کہ اس خواب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منزل کا تعین کر دیا ہے۔ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ گلشن خلیل کا یہ لالائے رنگین شرف انسانیت کی جاوداں اور ہر دم جواں عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہے۔ لیکن کیا ان جاودانی عظمتوں کو پا لینے کا راستہ ہموار اور خوشگوار ہے؟ کیا اس پر گلاب کی نرم و نازک پتیاں بچھی ہوئی ہیں جن پر خرامہ خرامہ گزرتے جانا ہے؟ یا وہ راستہ تیز کانٹوں اور کھردری چٹانوں سے اٹا پڑا ہے اور اس پر چلنے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنے خون سے ان کانٹوں اور چٹانوں کو لالے کی سرخی اور گلاب کی مہک بخشے، اپنی جواں ہمتی اور اولو العزمی سے ویرانوں کو آباد کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ قدرت الہی کے سامنے تو کچھ مشکل نہیں کہ ایک آنے واحد میں گمنامی کی پستیوں سے نکال کر سچی عزت اور حقیقی ناموری کی بلندیوں تک پہنچا دے، اور کسی کی پیشانی پر پسینہ کا قطرہ بھی نمودار نہ ہو۔ لیکن سنت الہی یوں نہیں ہوا کرتی۔ مقام یوسفی کی
بلندیوں پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے والے یاد رکھیں کہ اس راہ کا پہلا مرحلہ ہی صبر آزماں اور حوصلہ شکن ہے۔ کنواں ہے تنگ، تاریک اور گہرا کنواں۔ بھائیوں کے ہاتھ گلے میں رسہ ڈال رہے ہیں، پھر اسی کنویں میں لٹکا رہے ہیں۔ جب کنویں کی گہرائی نصف رہ جاتی ہے تو اوپر سے رسہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ انجام سے بے نیاز ہونے کی ہمت اور حوصلہ ہے تو آگے بڑھو، فکر مت کرو، تمہیں رحمت خداوندی ضائع نہیں ہونے دے گی۔ جب تم گرو گے تو جبرائیل کے نورانی پر تمہیں تھام لینے کے لیے بچھے ہوں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تم کہاں تک صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہو یہ ضرور دیکھا جائے گا۔ پھر مصر کا بازار ہے اور خاندان رسالت کا یہ گل سرسبد غلام کی حیثیت سے وہاں بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ خریدار بولیاں دینے لگے ہیں، اور وہ یوسف جو کل تک اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا، اپنی اس بازار میں رسوائی دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، کسی کو اس راز سے آگاہ نہیں کرتا کہ وہ کون ہے۔ لبوں پر مہر خاموشی ہے، آنکھ ہے کہ قدرت الہی کے کرشمے دیکھنے میں محو ہے، اور دل ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، اور زبان اپنے رب کے فیصلہ پر شکوہ تک نہیں کر رہی، یہاں تک کہ آخرکار بادشاہ جو عزیز مصر ہے سب سے زیادہ بولی دیتا ہے، اور یہ نیلامی اس کے حق میں ختم ہوتی ہے۔ اور اب نہ تاریک کنواں ہے، نہ بھائیوں کی سرد مہری، ایک آزمائش ختم ہے اور ایک اور آزمائش ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے۔ ہاں، اب مصر کے رئیس اعظم کا عظیم الشان محل ہے، جہاں ہر سمت زندگی اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ موجود ہے۔ آرام و آسائش اور خورد و نوش کا شاہانہ اہتمام ہے، اور کئی سال اس ماحول میں بسر ہوتے ہیں۔ اب کمسن یوسف جوان ہو چکا ہے، حسن کی جلوہ سامانیاں محشر برپا کرنے لگی ہیں۔ آپ محل کی جس سمت پر چل نکلتے ہیں، دل قدموں میں بچھے چلے جاتے ہیں۔ خود عزیز مصر کی بیوی ہزار جان نثار ہے، لیکن آنکھیں ہیں کہ بار حیا سے اٹھتی ہی نہیں، ہونٹ ہیں کہ ہلتے ہی نہیں۔ آخر کار اس امتحان کی سنگینی اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب عزیز مصر کی بیوی انہیں اپنی خلوت قداں میں لے گئی اور سارے دروازے بند کر دیے، اور پکار اٹھی، ہائی طلق، جلدی کرو، اب کیا دیر ہے۔ اس کے اس اشتعال انگیز دعوت دینے کی دیر تھی کہ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ خدا کی پناہ کہہ کر اس کی پیشکش کو ٹکرا دیا اور بتا دیا کہ مقام یوسفی پر پہنچنے کا خواب دیکھنے والوں، اس راہ میں ایسے پرخطر اور ہوش ربا لمحے بھی آتے ہیں، اور مردان پاک یوں دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ پھر اس گناہ کی پاداش میں کہ تم نے عفت و عصمت کے دامن کو داغدار ہونے سے کیوں بچایا، آپ کو جیل کی کوٹری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ 9-10 سال اسی قیدی، اسی اسیری میں گزر جاتے ہیں، لیکن نہ دل میں شکوہ ہے، نہ زبان پر شکایت۔ دل اپنے رب کریم کی محبت سے سرشار ہے، اور زبان اس کی توحید و کبریائی کے گیت گا رہی ہے، اور کئی بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت دکھا رہی ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ مصر ایک بھیانک خواب دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اپنے وزیروں، دربار کے دانشوروں اور کاہنوں کو طلب کرتا ہے، لیکن سب کے سب بے بس ہیں۔ مگر آخر وہ شخص جس نے قید خانے میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اسے صحیح پایا تھا، بادشاہ سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر بتانے کی درخواست کرتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی اور بلند حوصلگی کا ایک پہلو بے نقاب ہوتا ہے۔ نہ تو آپ نے اس شخص کو وعدہ فراموشی کا طعنہ دیا،
نہ تعبیر بتانے کے لیے اپنی رہائی کا مطالبہ کیا بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور ان سنگین حالات سے بھی ان کو آگاہ کر دیا اور تدبیر بھی بیان فرما دی۔ گویا آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ آفتاب ہیں۔ آفتاب بن مانگے نور برساتا ہے اور ہر چشمے بینا کو روشن کرتا ہے۔ پھر بادشاہ جب آپ کی عظمت کا معترف ہو کر از خود آپ کو رہا کرنے کا حکم صادر کرتا ہے تو یوسف علیہ السلام اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور مطالبہ فرماتے ہیں کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کرو جس کی پاداش میں مجھے اتنا عرصہ پابندی سلاسل جیل میں قید رکھا گیا، اس کے بعد تمہارے اس حکم کو ماننے یا رد کرنے پر غور ہوگا۔ بادشاہ نے زنان مصر سے تحقیق احوال کے لیے جب باز پرس کی تو نہ صرف زنان مصر نے یک زبان ہو کر آپ کی پاکی اور آپ کے پاک دامن ہونے کی شہادت دی، بلکہ عزیز مصر کی بیگم نے جو خود بہتان تراشنے اور قید کرانے میں پیش تھی برملا کر کہہ دیا الآن حس الحق، آج حق عیاں ہو گیا، قصوروار میں تھی، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں۔ وہ معصوم ہے، اس کی چشم با حیا کی قسم، اس کا دامن عصمت ہر داغ سے پاک ہے۔ تو پھر یوں وہ نبی جس نے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ و بازار میں اپنے آپ کو بکتے دیکھا، آج جب زندان مصر سے قدم باہر رکھتا ہے تو دوست اور دشمن سب اس کی سیرت کی پاکی، اس کے اخلاق کی بلندی اور اس کے کردار کی پختگی کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کی عظمت شان اس طرح بھی آشکار ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جلالت و مرتبت کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر جو الفاظ ادا ہوئے کہ آپ فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں، نفس کا کام ہی برائی کا حکم دینا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق مصر پر اس وقت 15ویں خاندان کی حکومت تھی جو تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام اپوفس بتایا جاتا ہے۔ اسی کے دور میں مصر اپنی تاریخ کے طویل ترین اور بدترین قحط سے دوچار ہوا۔ بادشاہ نے ان بگڑے ہوئے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکمل اختیارات دیے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور تذبذب کے اس سنگین ذمہ داری کو قبول فرمایا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ پھر جب قحط پڑا تو آپ نے اپنے غذائی ذخیروں کے منہ کھول دیے۔ صرف اہل مصر ہی آپ کی حسن تدبیر سے قحط کی ہلاکت انگیزیوں سے محفوظ نہیں رہے، بلکہ گرد و نواح کے ضرورت مند بھی جب حاضر ہوتے تو انہیں محروم واپس نہ لٹایا جاتا، یہاں تک کہ آپ کے جود و سخا کا چرچا کنعان تک جا پہنچا، اور فرزندان یعقوب علیہ السلام طلب خوراک کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن نہ جتایا، ان کے اونٹوں کو بھی ذخیرے سے لاد دیا، اور جو قیمت انہوں نے ادا کی وہ بھی چپکے سے ان کی ہی اناج کی بوریوں میں واپس رکھ دی، اور فرمائش کی کہ دوبارہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لیتے آئیں۔ پھر جب وہ دوبارہ آئے تو انہیں دوبارہ سے مال و مال کر دیا گیا، لیکن اس راز سے پردہ نہ اٹھایا۔ پھر جب تیسری مرتبہ آئے تو اب وہ گھڑی آن پہنچی تھی کہ آپ اپنا تعارف کرا دیتے۔ پھر جس انداز سے آپ نے اپنا تعارف کرایا وہ صرف آپ کو ہی زیبا ہے، اور یہی باتیں آپ کی شان یوسفی کو چار چاند لگانے کا باعث بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کیا تمہیں یاد ہے جو سلوک تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟
مبادا وہ حقیقت سے پردہ اٹھنے کے باعث شرمندگی محسوس کریں، اس لیے فوراً فرما دیا اذ انتم جاہلون، یعنی اس وقت تم ناواقف اور بے خبر تھے۔ ساتھ ہی آپ نے اس ظالمانہ رویہ کی خود ہی معذرت پیش کر دی اور انہیں یقین بھی دلا دیا کہ وہ مطمئن رہیں ان سے کوئی بھی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ بھائی حیرت سے منہ تک رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کے دل میں کوئی بھی فخر و تکبر کا جذبہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ آپ نے فرما دیا قد من اللہ علینا، بے شک ہم پر اللہ نے لطف و احسان فرمایا ہے، کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچا دیا۔ لیکن اپنے پیغمبرانہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی عیاں کر دیا کہ ایسے لطف و احسان سے بہراور ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، قدم قدم پر حقائق کے موتی لٹاتے ہوئے، معارف کے گلستاں اگاتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تقوی کیا، میں نے تقوی اختیار کیا، میں نے صبر کیا، اسی لیے میں ان احسانات کا مستحق قرار پایا، کیونکہ اس میں غرور کی، تکبر کی آمیزش بھی ہو سکتی تھی، لہٰذا کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی تھی، لہٰذا آپ کی ذات اور اعلیٰ صفات کے ساتھ یہ مخصوص ہے کہ نبیوں کی شان بلند ہی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی کا لباس پہن کر صبر کی قندیل روشن کر کے آگے بڑھے گا، رحمت خداوندی کی مخلصانہ جد و جہد پر اپنی قبولیت کے پھول نثار اس پر کرتی ہی چلے جائے گی۔ ہجر و فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے، وہ روز سعید طلوع ہو رہا ہے کہ جب بچھڑے ہوئے والدین اپنے نور نظر سے ملنے کے لیے مصر پہنچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی پیشوائی کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے جاتے ہیں، بڑی عزت و تکریم سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اس وقت 11 بھائی اور والدین حضرت یوسف کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضرت کی زبان سے نکلتا ہے یا بتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے باپ، اے پدر مکرم، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس تعبیر کو بروئے کار لانے میں میرا کوئی کمال نہیں، محض میرے پروردگار کی بندہ نوازی ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلا دیتے ہیں اور وہ چیز مانگتے ہیں جس کے مانگنے کے بعد دل کی ساری حسرتیں اور سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا عقاب ہمت جو اب تک بلندیوں کی طرف پرواز کر رہا تھا وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، گویا کہ شمع ایمان کو فروزاں کر کے اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت میں شامل ہو جانا، یہی منزل یوسفی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا تھا وہ سچا خواب تھا، اسے ضرور پورا ہونا تھا اور وہ پورا ہو کر ہی رہا، لیکن خواب دیکھنے والے کو تکمیل کی منزل تک پہنچنے کے لیے جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی نگاہ سے وہ لمحات، وہ خواب اور وہ منزلوں کی طرف نظر، اور وہ منزلیں جن پر نظریں ٹکا دی جائیں، وہ خواب، وہ منزل، وہ عہد نظروں سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے۔ ہمت، صبر، توکل اور رحمت خداوندی کی دستگیری سے ہی انسان اس رفیع منزل تک پہنچ سکتا ہے۔